یہ لندن سے آنے والی ایک عام فلائٹ تھی جو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتری، لیکن ریحان طارق کے لیے یہ سفر زندگی کا ایک بڑا یو ٹرن بننے والا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے امیگریشن کاؤنٹر کی طرف قدم بڑھایا، FIA کے سسٹم پر ان کا نام چمک اٹھا۔ ان کا نام پہلے ہی اس ٹاپ لسٹ پر موجود تھا۔ FIA نے انہیں فوری طور پر حراست میں لیا اور چند گھنٹوں کی تفتیش کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا۔ یہ گرفتاری اتنی اچانک اور سنسنی خیز تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔ اس گرفتاری کی اصل وجہ ان کا وہ حالیہ متنازع پوڈ کاسٹ بنا جو انہوں نے برطانیہ جانے سے قبل معروف مذہبی اسکالر علامہ جواد نقوی کے ساتھ ریکارڈ کیا تھا۔ اس انٹرویو میں ہونے والی گفتگو پر انٹرنیٹ پر شدید عوامی رد عمل سامنے آیا، جس کے بعد سائبر کرائم ڈپٹی ڈائریکٹر کی مدیت میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ ریحان طارق پر سنگین الزامات عائد کیے گئے پر پیکا ایکٹ کی دفعہ 11 جو ہیٹ سپیچ یعنی آن لائن نفرت انگیز بیان بازی پر لگائی جاتی ہے، اور PPC کی دفعہ 153A جو مخالف گروپوں یا گروہوں کے درمیان نفرت اور دشمنی پھیلانے پر لگتی ہے۔ PPC کی دفعہ 295A کسی کے مذہبی جذبات کو جان بوجھ کر ٹھیس پہنچانے یا مذہب کی توہین کرنے پر لگائی جاتی ہے، اور PPC کی دفعہ 298 ایسے الفاظ بولنا یا اشارے کرنا جو کسی کے مذہبی جذبات کو ہرٹ کریں۔ عدالت نے سرکاری وکیل کے دلائل کو تسلیم کرتے ہوئے ریحان طارق کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا اور ایجنسی کو حکم دیا کہ ریمانڈ کی مدت ختم ہونے پر ملزم کو دوبارہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ کیس اس وقت پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا اور صحافتی حلقوں میں سب سے گرم موضوع بنا ہوا ہے، جہاں ایک طرف قانون کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف سوشل میڈیا مواد کی حدود پر بحث چھڑ گئی ہے۔